بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ڈریکولا 8 نومبر 1848 کو ایک آئرش خاندان کے ہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا تو اس بچے کے والدین کو محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ بچے کے ساتھ کچھ عجیب ہے، کوئی سنگین پیدائشی بیماری ہے شاید، جس کے باعث وہ دوسرے بچوں جیسا نارمل نہیں دکھائی دیتا۔ ڈاکٹروں نے ممکن حد تک تشخیص کرنے کی کوشش کی تو وہ فقط اتنا جان پائے کہ اس بچے کے خون میں کوئی خرابی ہے، مگر وہ اس بیماری کو مکمل طور پر سمجھنے میں ناکام رہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ بچے کی عمر تو بڑھتی رہی، مگر اس کی جسمانی نقل و حرکت بڑھنے کی بجائے محدود ہوتی گئی، اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ ہر طرح کی جسمانی حرکت سے معذور ہو گیا۔ جب ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے کر کہہ دیا کہ یہ بچہ شاید چند دنوں کا مہمان ہے، تو اسی حالت میں وہ بچہ جو بچپن سے نکل کر لڑک پن میں داخل ہو رہا تھا، اس نے اپنی زندگی کے 7 سال بستر پر بے حس و حرکت پڑے پڑے گزار دیے۔ وہ گردن ہلا سکتا تھا، اور اس کے باپ نے اس کی خاطر اس کا بستر کمرے کے اندر اس دیوار کے پاس لگا دیا جس میں ایک کھڑکی تھی جو باہر گلی میں کھلتی تھی۔ وہ وہاں لیٹا رہتا اور موسموں کو دیکھتا رہتا، لوگوں کی آوازیں سنتا، اور جن چیزوں کو نہ دیکھ سکتا ان کے متعلق خود ہی تصور قائم کر لیتا رہا۔ اس کی ماں نہایت ہی شاندار خاتون تھی جسے آئرش ادب اور تاریخ پر قدر عبور حاصل تھا۔ وہ آئرش تاریخی ہیروز کی کہانیاں اور لوک داستانیں اسے سناتی رہتی، اور وہ ان افسانوی یا سچی داستانوں پر اپنا تصور باندھتا رہتا۔ اس نے کہانیاں سن کر یہ نتیجہ نکالا کہ قبل از وقت موت بہت بری بلا جیسی ہوتی ہے، لہٰذا اس نے اپنے شعور کے اندر بٹھا لیا کہ ابھی مرنا نہیں ہے۔ وہ اپنے ذہن میں ہمیشہ ایک تخیل رکھتا تھا کہ میں اس بستر سے کسی کے سہارے کے بغیر اٹھ کر زندگی ضرور جیوں گا، اور پھر جب اس نے مرنے سے انکار کر دیا تو آہستہ آہستہ اس کے اندر زندگی نے لوٹنا شروع کر دیا۔ جب وہ صحت یاب ہو کر زندگی کی طرف پلٹ آیا تو اس نے کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کی تو قصہ گو بنا، ایتھلیٹ بنا، ہیوی ویٹ لفٹر بنا۔ غرض اس نے ہر اس چیز کو اپنے ارادوں سے تسخیر کیا جس کے متعلق وہ ماں سے سن کر اور گلی میں کھلنے والی کھڑکی سے دیکھ کر تخیل میں دنیا بساتا رہا تھا، مگر جسمانی طور پر کرنے سے معذور تھا۔ پھر اس کی زندگی میں ایک دن ایسا آیا جب اس نے ایک ایسا شاہکار ناول لکھا مارا جو اپنی مثال آپ تھا۔ تاریخ میں اس سے پہلے گوتھک ژانرا میں اس طرز کا ڈرامہ، فلم، تھیٹر، ناول کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ اس ناول کے ساتھ اس نئی طرز کا موجد بھی تھا۔ اسی کے ناول سے کئی قلم کاروں اور فلم سازوں کو ویمپائر کا آئیڈیا ملا۔ اس کے ناول کا نام ڈریکولا تھا، جو 150 سال گزرنے کے باوجود آج تک لازوال شاہکار ہے۔ اپنی ابتدائی اشاعت میں ناول کی کہانی اتنی طاقتور اور حقیقت سے قریب تر تھی کہ برطانوی اور آئرش حکومتوں اور وہاں کے اہل مذہب نے کہا، اگر اس ناول کو مارکیٹ میں برقرار رکھنا ہے تو اس کے پہلے 101 صفحات مکمل طور پر حذف کرنے کے ساتھ اس کے کئی الفاظ کو دھندلا اور کئی الفاظ کو کاٹنا ہوگا۔ ان کا خیال تھا کہ ناول کا ابتدائی اتنا اثر انگیز ہے کہ یہ لوگوں کے عقائد و نظریات کو بدل کر رکھ دینے کی طاقت رکھتا ہے، لہٰذا اس کی تخلیق کو کاٹ چھانٹ دیا گیا، مگر وہ اپنے حصے کا کام مکمل کر چکا تھا۔ ڈریکولا کے مصنف کا نام برام سٹوکر تھا۔ سبسکرائب ماسٹرز ان اکیڈمی 2.0